سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت عبدالحبیب عطاری قادری کا بیان رہے گا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو کنڈے کا بیان ہے، پورا بیان ضرور سنیں، مختصر سا بیان ہے 10 منٹ کا، آپ ضرور سنتے ہوئے جائیں، آپ کو لازمی بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے، سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ آج ایسے ہی آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت پر کچھ بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو پر ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے ناظرین، اس کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے، شجرہ عالیہ قادریہ میں ہم ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے ایک بڑی پیاری التجا پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ تو آج جس صادق کا ذکر ہونا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل، طاہر بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے القابات ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع، نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیہم الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ یعنی ان سب کی صحبتوں کا فیض آپ نے حاصل کیا، اور 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ یاد رکھیں، جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کی دینی خدمات کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا یہ سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ آپ ان کے استاد ہیں،
اللہ اکبر، کیسا آپ کا فیضان جاری ہے۔ اچھا، آپ کی خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے؟ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا، اور آپ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے۔ نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا، آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی معافی جھلکتی تھی، گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے جناب ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی شخصیات ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ اخلاص نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال آ جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے، یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ آپ مصروف رہتے تھے۔ ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی ایک گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی ایک غفلت کا کام اس میں نہیں ہوں گے تو یہ کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کاش میرے اور آپ کے معمول بھی ایسے صاف ستھرے ہو جائیں۔ اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک اور کرامت سنیے گا۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا، جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے
بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد ہو تو فرمائے. تو آپ نے فرمایا میرے سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے. منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پر حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے. منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا. اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا. خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران. جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے. تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا. اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا. اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا. مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی. اللہ اکبر. ناظرین ذرا سوچئے یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا. وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے. آئے ہائے. ایک اور کرامت سنیے. ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا. کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا. آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ. اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں. سوکھے درخت تھے اور اب کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں. آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ. میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائیں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے. آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی. ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہتا ہے حضور دعا کر دیں اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں. آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے. چنانچہ سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے. 51 بار جب حج پر گیا تو جوحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین آپ دیکھیں یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھا لگے تو جو بھی لائک کرتے ہوئے چینل نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ناظرین اسی طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے مند، ہمارے لیے فائدے مند. اچھا ناظرین چلیے تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.